امریکہ میں پاکستانی کروڑ پتی خاتون کا نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ تدفین کے وقت صرف اور صرف 5 لوگ شریک تھے۔ یہ 5 لوگ کون تھے؟ تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ پاکستانی خاتون جب پاکستان سے امریکہ گئی تو وہاں محنت مشقت اس کا خاوند کرتا رہا، بنگلے بن گئے، پاکستان میں بنگلے بن گئے، لیکن بڑھاپا ایسا ہوا کہ جناب علی شوہر یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس تدفین کے پیسے نہیں ہیں، اپنی بیوی کو گھر میں ہی دفن کر دوں۔ پھر اس کے بعد کس طرح اس مسلم خاتون کا جنازہ ادا کیا گیا اور پھر تدفین کے وقت صرف اور صرف 5 لوگوں نے شرکت کی۔ جناب علی یہ پاکستانی خاتون آج سے کئی سال قبل یعنی شادی کے فوری بعد جوانی میں پاکستان سے امریکہ شفٹ ہو گئی۔ شوہر وہاں جا کر اول تو سب سے پہلے ٹیکسی ڈرائیور تھا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محنت مشقت کرتا رہا۔ اللہ نے اتنی عزت دے دی، اتنی دولت دے دی، امریکہ میں سب سے پہلے اپنا ایک چھوٹا سا کھانے کا سیٹ اپ بنایا، پھر ترقی کرتے کرتے جناب علی یہ شخص ریسٹورانٹس کا مالک بن گیا۔ مالک بننے کے بعد حالات کچھ یوں ہو گئے کہ اس شخص کی بیوی جو پاکستان سے امریکہ گئی، اس نے وہاں جا کر اپنا طور طریقہ زندگی کا گزر بسر نہیں بدلا۔ یعنی کھل کر بتا دیتا ہوں کہ اس نے دین اسلام کو چھوڑ کر یعنی بھٹکی نہیں، بھٹکی سے مراد یہ ہے کہ 5 وقت وہاں جا کر بھی نماز ادا کرنی، وہاں جا کر لوگوں کو دیکھ کر نہ تو گمراہ ہوئی، نہ تو اس نے دین سے دوری اختیار کی، نہ اس نے جھوٹ بولا، سچ کے ساتھ کھڑی ہوئی، نہ اس نے سود کو ترجیح دی۔ بس کیا تھا کہ جو اس کا شوہر تھا جناب علی شوہر، وہاں رہنے والے لوگوں کی طرح اس کا بھی دماغ بنتا جا رہا تھا۔ اب جب بیوی کو نماز پڑھتے دیکھنا تو طنز کرنا، تم بڑی آئی نمازی، یعنی اس طرح کہ اپنی بیوی پر طنز کیا کرتا تھا کہ بیوی کو 5 وقت نماز پڑھتا دیکھ کر بھی اس کو عجیب سا محسوس ہوتا تھا کہ میری بیوی جس طرح 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے یہ کوئی انوکھی ہی چیز ہے۔ حالانکہ وہ خود بھی مسلمان تھا، پاکستان جیسے مسلم ملک سے امریکہ گیا، جس ماحول میں اس نے اپنے آپ کو ڈھال دیا جناب علی وہ ماحول اس پورے خاندان کے لیے اتنا خطرناک ثابت ہوا۔ آگے آگے سنتے جائیے۔ اب جب شادی ہوئی، شادی کے بعد یہ امریکہ گئی، شوہر محنت مشقت کرتا رہا، ترقیاں ملتی رہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ نے امریکہ میں رہتے ہوئے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نواز دیا۔ اب جب بیٹے جوان ہوئے، بیٹی جوان ہوئی، تو اس حد تک دولت ان کے پاس امریکہ میں موجود تھی کہ امریکہ میں بھی مہنگا بنگلہ خریدا، اور اس بنگلے میں جناب علی نوکر بھی کام کرتے تھے۔ یعنی پاکستان میں نوکروں کو، میڈز کو افورڈ کرنا قدرے آسان ہے، بلکہ یو ایس اے، یو کے، یورپین ان ممالک میں جائیں تو آپ گھروں میں میڈز کو افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں میڈز کی فیس یا ان کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے کہ آپ اس سے اپنے گھر کا اچھے سے گزر بسر کر سکتے ہیں۔ اب اس طرح کی صورتحال میں اس خاتون نے زندگی گزاری کہ یو ایس اے میں بھی اس کے گھر میں نوکر کام کیا کرتے تھے، ملازم آیا کرتے تھے، اور گھر کی آؤ بھگت ساری وہی کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے بیٹے کی شادی کا وقت آیا، جناب علی بیٹے نے امریکہ میں موجود ایک غیر مسلم خاتون کے ساتھ شادی کر لی۔ ماں کو سب سے پہلا دھچکا تو یہ لگا، شوہر کا دھچکا تو تھا ہی تھا، لیکن پھر یہی تھا کہ چلو اولاد کم از کم میری راہ اسلام پر چلتی رہے، اولاد میری نہ بھٹکے۔ اب جب بیٹے نے سب سے پہلے غیر مسلم خاتون کے ساتھ شادی کی، وہ جو کہ امریکن تھی، پھر اس کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا، جو کچھ کمائی تھی وہ آہستہ آہستہ ڈیوائڈ ہوتی گئی۔ یعنی جس گھر میں پہلے سب افراد اکٹھے رہا کرتے تھے، بڑے بیٹے نے شادی کے بعد اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ الگ کر لیا۔ بیٹے دوسرے کی شادی کا وقت آیا تو جناب علی اس نے بھی ایک عرب خاتون کے ساتھ شادی کر لی، اور وہ بھی امریکہ میں الگ ہو گیا۔ اب جب بیٹی کی شادی کا وقت آیا، بیٹی نے بھی ایک غیر ملکی کے ساتھ شادی کر لی، مگر کیا تھا کہ وہ مسلمان تھا، دوسرے بیٹے کی بیوی بھی مسلمان تھی، پہلے بیٹے نے ایک غیر مسلم خاتون کے ساتھ شادی کی تھی۔ تینوں بچوں کی شادیاں ہو گئی، شادیوں کے بعد بچے الگ تلگ ہو گئے، یعنی اپنا سب کچھ الگ کر لیا، جو حصہ جو بھی بنتا تھا الگ الگ لے کر بیٹھ گئے، اور یہ ماں باپ اکیلے تن تنہا اس امریکہ کے گھر میں رہنے لگ پڑے۔ یعنی گھر میں صورتحال کچھ یوں ہو گئی کہ اولاد تو بھٹکی، اولاد نے اپنی مرضی کا لائف سٹائل بنا لیا، اور وہ ایسا لائف سٹائل بنایا کہ بجائے وہ اس دولت کو ملٹی پلائی کرنے کے، وہ دولت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ جناب علی جو خاتون جس کے گھر میں ملازم کام کیا کرتے تھے، بڑا بنگلہ تھا، حالات اس حد تک آن پہنچے تھے کہ اس کا شوہر تو بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن کیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اس حد تک دین اسلام سے دور کر لیا ہوا تھا کہ اس کے نزدیک یہ چیزیں کوئی ویلیو رکھتی ہی نہیں تھی۔ اب جب وہ خود بھی بیمار، دولت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی، بچوں نے پاکستان والے گھر کو بھی ایک قسم کا ڈیوائڈ کر لیا، اپنے اپنے حصے کر کے علیحدہ ہو گئے۔ اب جس گھر میں نوکر ہوا کرتے تھے، اسی گھر میں رہنے والی یہ خاتون جناب علی ایز اے لیبر، اس نے بڑھاپے میں جا کر نوکری کا آغاز کر دیا۔ نوکری کا آغاز کرنے کے بعد اس بوڑھی خاتون کا جناب علی آمنا سامنا ایک پاکستانی خاتون کے ساتھ ہوا، جو اپنے شوہر کے ہمراہ امریکہ میں رہتی تھی۔
اس کو اس نے اپنا سارا احوال بتایا کہ آج اگر میں لیبر ہوں تو آج سے کئی سال پہلے اگر چلے جائیں تو میرے گھر میں لیبر ملازم کام کیا کرتے تھے، لیکن زندگی نے ایسی کایا پلٹی کہ سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ ایک اہم بات جو آپ کو بتانا چاہوں گا جناب علی، آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے بچے امریکہ چلے جائیں، یو ایس اے، یورپ کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں جا کر شادیاں کر لیں، آپ یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ وہ اولاد اب وہ آپ کی نہیں رہی، وہ اولاد جس ماحول میں جا چکی ہے، جس ماحول کو اس نے اپنا لیا ہے، وہ ماحول ایسا ہے کہ آپ نہ تو اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں اور نہ آپ کی اولاد واپس آ کر آپ کے ساتھ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے۔ چیزیں بڑی خطرناک ہے، شوق تو ہوتا ہے یورپ چلے جائیں، یو کے چلے جائیں، یو ایس اے چلے جائیں، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یورپ، یو کے، یو ایس اے آپ کو مال و دولت تو بہت دے دیتا ہے، لیکن کئی رشتے ایسے آپ سے چھین لیتا ہے کہ جن کی آپ کبھی توقع نہیں کر سکتے۔ اب جناب علی، یہ خاتون جو کہ ایز اے لیبر کام کرتی رہی، بڑھاپا زیادہ آن پہنچا، بیمار ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ بستر مرگ پر آ گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کے پاس اپنی بیوی کو تدفین کے لیے پیسے نہیں تھے، یعنی اس کا ذہن یہ تھا کہ میں اپنی بیوی کو جلا دوں۔ اس بات کا پتہ جب اس دوسری خاتون کو چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور شوہر یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ یا تو ان کو جلا دیں یا ان کی گھر میں ہی تدفین کر دیں، جناب علی، اس خاتون نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر، جو کہ ان دونوں کے لیے غیر تھے، یہ تو پاکستانی لیکن دیار غیر میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی خاص واقفیت نہیں تھی، اس خاتون نے، اس کے شوہر نے مل کر مسلم کمیونٹی سے رابطہ کیا کہ یوں یوں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، کروڑوں پتی یہ خاتون تھی، اولادیں سب الگ ہو گئیں، دو بیٹے آج بھی امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن شوہر اپنی بیوی کو بجائے تدفین کرنے کے کچھ اور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جناب علی، مسلم کمیونٹی نے پیسے ارینج کیے، نماز جنازہ ادا کیا گیا، کوئی 200 سے 300 افراد کی ایک مسلم کمیونٹی نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی، لوگ جنازہ پڑھ کے چلے گئے۔ اگلا مرحلہ تھا تدفین کا۔ اب جب تدفین کا وقت آیا تو جناب علی، وہ دونوں میاں بیوی بھی اس تدفین کے عمل میں موجود تھے۔ جو اس خاتون کی ایک دوست بن گئی، اس نے ساری اپنی سٹوری شیئر کی، اور مزید 2 لوگ وہاں پر کھڑے تھے، وہ تھے اس خاتون کے بیٹے۔ اب جو خاتون سارا تدفین کا عمل کروا رہی تھی، اس کے بقول جناب علی، جب تدفین کا وقت آیا تو دونوں بیٹوں کو کال موصول ہوئی، یا بات کر رہے تھے کال پہ، یہ کہہ کر چلے گئے ہمارے بچوں کا چھٹی کا ٹائم ہو چکا ہے، یعنی ان کے اسکول کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب ہم نے ان کو لینے جانا ہے، اس لیے ہم مزید آگے نہیں اس پروسیس کو بڑھا سکتے، آپ بس ہماری والدہ کی تدفین کر دے اور ہم جا رہے ہیں۔ اور ساتھ کھڑا وہ بوڑھا شخص جو اس بوڑھی خاتون کا شوہر تھا، وہ بھی سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ زندگی بھر دولت کمائی، زندگی بھر دولت کمائی، یہاں پر آ کر بچے پیدا کیے، آج نہ تو بچے ہیں اور نہ دولت ہے، اور ہاں اگر تدفین ہو رہی ہے بچوں کی ماں کی تو بچے یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہمارے بچوں کی اسکول کی ٹائمنگ ختم ہو گئی ہے، ہم ان کو لینے جا رہے ہیں۔ وہ دونوں میاں بھی وہاں پر موجود تھے جو غیر تھے، یعنی غیر ہو کر آخر تک اس خاتون کی تدفین کا سارا پروسیس مکمل کیا، اور یوں جناب علی اس خاتون کو سپرد خاک کیا۔ لیسن یہی ہے کہ یہ ممالک آپ کو بہت کچھ دے دیتے ہیں، لیکن وہ کچھ آپ سے چھین لیتے ہیں جن کا کبھی آپ نے تصور نہیں کیا ہوتا۔ یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ بچوں کو ان ممالک میں لے کر جائیں گے کہ آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، بڑے کم لوگ ہوں گے جو اس طرح کرتے ہیں، لیکن اکثریت تعداد ایسی ہے کہ بچے وہاں جا کر اپنا راستہ خود اختیار کر لیتے ہیں، اور ماں باپ پیچھے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا بچہ کب آئے گا، یا کب آ کر ہمارا خیال رکھے گا، یا ہمیں اپنے پاس بلائے گا بھی، یا پھر کبھی ہمارے پاس آئے گا بھی یا نہیں۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔